الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، تفسیر مدارک سورہ مائدہ آیت نمبر 44۔ انا انزلنا التوراۃ فیہا ہدن، ہم نے تورات نازل کی جس میں ہدایت ہے، یہدی للحق کی، وہ حق کی ہدایت دیتی ہے، ونور، اور ایک نور ہے، یبین، جو واضح کر دیتا ہے، ظاہر کر دیتا ہے، مستبہم من الاحکام، احکام میں سے انہیں جو پوشیدہ ہوتے ہیں، چھپے ہوتے ہیں۔ یحکم بہ النبیون، تورات کے ساتھ نبی حکم دیتے ہیں، الذین، ان کو، اسلموا، جو اسلام لائے، انقادو، جنہوں نے گردن جھکائی، لی حکم اللہ، فی التوراتی، تورات میں اللہ کے حکم کے لیے، وہو صفت، یحکم سے جو آیت مبارکہ ہے یہ صفت ہے، اجریت للنبیین علی سبیل المدح، یہ صفت ہے جو نبیوں کے لیے بیان کی گئی، جاری کی گئی مدح کے طور پر۔ الذین اسلموا، یہ صفت ہے نبیوں کی، یہ صفت ہے نبیوں کی جو نبیوں کے لیے بطور مدح کے بیان کی گئی۔ وَأُرِيدَ بِإِجْرَائِهَا التَّعْرِيضُ بِالْيَهُودِ، اور اس صفت کو جاری کرنے کے ذریعے ارادہ کیا گیا ہے یہود پر تعریض کا، لِأَنَّهُمْ بُعْدَ من ملت الاسلام، کیونکہ وہ اسلام کے نظریے سے، اسلام کے اصولوں سے بہت دور ہے۔ التی ہی دین الانبیاء کلہم، وہ اسلام جو سارے نبیوں کا دین ہے۔ للذین ہادو، ان کے لیے، ہادو، تابعو، من الکفر، جو کفر سے تائب ہوئے، واللام یتعلق بیحکم، للذین کا جو لام ہے یہ متعلق ہوگا یحکم بہ النبیون، یحکم کے، نبی تورات کے ساتھ ان لوگوں کو حکم دیتے ہیں جو کفر سے تائب ہو گئے، والربانیون والاحبار، اور اللہ والے، ربانیون، اور علماء، احبار، معطوفانی علی النبیون، ربانیون اور احبار جو ہے اس کا عطف ہے نبیون پر، یعنی نبی بھی حکم دیتے ہیں
اللہ والے بھی حکم دیتے ہیں اور علماء بھی حکم دیتے ہیں. ای الزہاد والعلماء، ربانیون اور احبار کی تفسیر بیان کر رہے ہیں. زہداء دنیا سے کنارے کشی کرنے والے، اور علماء. بمستحفظو، اس تودعو، اس کے بارے میں کہ جو حفاظت طلب کی گئی ہے، جو امانت طلب کی گئی ہے. قیل ویجوز ان یکون بدلا من بہا فی یحکم بہا. بعض مفسرین نے کہا کہ بما استحفظ، ممکن ہے کہ اس کو یحکم بہا میں جو بہا ہے اس سے بدل بنا لیا جائے. من کتاب اللہ، کتاب اللہ سے. من التبیین، من جو ہے وہ تبیین کے لیے ہے، بیان کے لیے ہے. والضمیر فی استحفظوا للانبیاء والربانیین والاحبار جمیعا. استحفظوا میں جو جمع کی ضمیر ہے اس ضمیر کا مرجع انبیاء، ربانیین اور احبار، یہ تینوں ہیں. وَيَكُونُ الْاِسْتِحْفَاظُ مِنَ اللَّهِ، اور حفاظت کی طلب اللہ سے ہے، اللہ سے حفاظت طلب کی جاتی ہے. اَيْ كَلَّفَهُمُ اللَّهُ حِفْظَهُمْ، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء، ربانیین اور احبار کو مکلف کیا، پابند کیا تورات کی حفاظت کا. او للربانیون والاحبار، یا پھر ضمیر کا مرجع انبیاء نہیں ہے، ربانیین اور احبار ہیں. وَيَكُونُ الْاِسْتِحْفَاظُ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ، تو پھر حفاظت کی طلب جو ہے وہ انبیاء کی طرف سے ہوگی. انبیاء نے حفاظت طلب کی کہ اس کی حفاظت رکھنا. کن کو اس بات کا مکلف کیا انبیاء نے؟ ربانیین اور احبار کو. اور پہلے والی تفسیر کے مطابق اللہ نے حفاظت کی طلب کی، اور کن کو مکلف کیا؟ انبیاء اور ربانیین اور احبار کو. اچھا جی، وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاء، یہ اس پر گواہ ہیں. یہ گواہ ہیں کس پر؟ تورات پر. رکبا، گواہ مطلب ذمہ دار ہیں، رکبا ہیں. لِأَلَّا يَبْدُلُوا، تاکہ وہ تبدیل نہ ہو. اچھا جی، فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ، لوگوں سے نہ ڈرو. نُہِیَ لِلْحُکَامِ عَنْ خَشْیَتِہِمْ غَیْرَ اللَّهِ فِی حُکُومَاتِہِمْ
و امدائها، نہیں وارد کی گئی ہے، منع کیا گیا ہے حکام کو ان کے غیر اللہ سے ڈرنے سے، حکام کو منع کیا گیا کہ غیر اللہ سے نہ ڈرو، فی حکوماتہم، اپنی حکومتوں میں، اپنی سلطنتوں میں، و امدائہا، اور احکام کو جاری کرنے میں، علی خلاف ما امروا بہ، اس کے خلاف پر جو انہیں حکم دیا گیا ہے، من العدل، یعنی عدل کا، خشیتا سلطانی ظالمی، کسی ظالم بادشاہ کی وجہ سے، کسی ظالم بادشاہ کے خوف سے، او خفیتی خفیتا اذیت و احد، یا کسی ایک کے اذیت پہنچانے کے خوف سے، وخشونی، مجھ سے ڈرو، فی مخالفتی امری، میرے حکم کی مخالفت میں، وبل یائی فیہما سہل، اچھا جی، یہ یا کے ساتھ بھی ہے دونوں مقامات میں، وقف کی صورت میں بھی اور وصل کی صورت میں بھی، وافقہ ابو عمر فی الوصل، ابو عمر نے وصل میں اس کی موافقت کی ہے۔ اچھا، سہل نے جو ہے وہ سہل جو راوی ہیں یہاں پہ، انہوں نے یا کے ساتھ لیا ہے وقف اور وصل میں، ابو عمر نے وصل میں جو ہے وہ سہل کی موافقت کی ہے۔ ولا تشترو بآیاتی، میری آیتوں کو نہ بیچو، بیچنے سے کیا مراد ہے؟ لا تستبدلو، میری آیتوں بآیات اللہ و احکام ہی، اللہ کے آیات اور اللہ کے احکام کو تبدیل نہ کرو، جی، ان احکام کو تبدیل نہ کرو، لوگوں سے کچھ پیسوں کا فائدہ اٹھانے کے لیے بعض اوقات ہم اپنے جاب کے چکر میں، کہ جی مسجد کی جاب ہے، مسجد میں امامت ہے یا مؤذنی ہے، تو وہاں پہ اس طرح کے امور میں پڑ جاتے ہیں، تو یہاں پہ حکم دیا گیا کہ اللہ کی آیتوں اور اس کے احکام کو تبدیل نہ کرو، ثمنن قلیلن، تھوڑے سے داموں میں، وہو رشوت، ثمنن قلیلن کا مطلب کہہ رہے ہیں مفسر کے، اس کا مطلب ہے رشوت۔ یہ یہود و نصارہ میں عام تھا کہ وہ علماء کو، مفتیوں کو رشوت دے کے حکم تبدیل کرتے تھے۔ فی زمانہ یوں باقاعدہ رشوت تو نہیں ہوتی، لیکن یہ ہوتا ہے کہ امام صاحب کو وقتاً فوقتاً، موقع بہ موقع کچھ نہ کچھ دینے کا سلسلہ ہوتا ہے، اور پھر جب اپنا کوئی کام نکلتا ہے تو پھر امام صاحب وہاں پہ رعایت کر دیتے ہیں کہ چلو یہ بندہ تو اچھا ہے، مسجد کو دینے والا ہے یا مدرسے کو دینے والا ہے، اس بہانے، حالانکہ وہ ان کو دینے والا ہوتا ہے، مسجد کو بھی دے رہا ہوتا ہے۔ بہرحال، جی، وابتغاء الجاہی وردن ناسی، اچھا، سمنن کلیلن کے ساتھ مفسر نے مزید دو چیزوں کو ملا دیا کہ آیات اللہ اور احکام اللہ کو نہ تبدیل کرو تھوڑے سے سمن کے بدلے، عزت حاصل کرنے کے لیے ابتغاء جا، ردن ناسی، لوگوں کی رضا حاصل کرنے کے لیے،
ومن لم یحکم بما انزل اللہ، جو فیصلہ نہ کرے اس کے مطابق جو اللہ نے نازل کیا ہے، مستہینن بھی، اس کو ہلکا جانتے ہوئے، مستہینن بھی کی قید لگائی یہاں پہ مفسر نے، کیونکہ آگے حکم کیا آ رہا ہے، اولئک هم الکافرون، وہ وہی لوگ کافر ہیں۔ تو اگر کوئی شخص اسلام کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا تو ظاہر ہے وہ کافر تو نہیں ہو جاتا، جی گناہگار ہوگا، سخت گناہ ہوگا۔ تو یہاں چونکہ حکم کفر جی کا لگ رہا ہے، اس وجہ سے کفر کی جو صورت بنتی ہے، مفسر نے وہ قید لگا دی کہ اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ نہ کرے، اللہ کے حکم کو ہلکا جانتے ہوئے، تو ظاہر حکم الہی کو ہلکا جاننا یہ کفر ہے۔ قال ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، لم یحکم جاہدن فہو کافر، جو شخص انکار کرتے ہوئے فیصلہ اللہ کے حکم پر نہ کرے وہ کافر ہے۔ اللہ کے حکم کا انکار کرے تو انکار کرتے ہوئے اگر دوسرا فیصلہ کرے گا تو کافر ہے۔ وَإِن لَمْ يَكُنْ جَاهِدًا فَهُوَ فَاسِقٌ ظَالِمٌ، اور اگر وہ فیصلہ تو اللہ کے حکم کے مطابق نہیں کر رہا لیکن وہ منکر بھی نہیں ہے، جاہد بھی نہیں ہے، مانتا ہے کہ حکم یہی ہے، حکم الہی یہی ہے، لیکن سستی ہے، کوتاہی ہے، جو اوپر آیا تھا ابتغائے جاہ ہے، رضائے ناس ہے، کوئی اس طرح کی وجہ ہے، تو پھر وہ فاسق ظالم، کافر نہیں ہوگا، وہ فاسق ظالم ٹھہرے گا۔ قال ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن مسعود رضی اللہ جی تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہوا عام فی الیہودی وغیرہ، یہ جو انداز ہے احکام الہیہ کو بدل دینا، فرماتے ہیں یہ یہود اور غیر یہود میں عام ہے۔ جیسے میں نے ابھی آپ کو مثال دی کہ فی زمانہ بھی لوگ اس طرح کے تعاون کرتے رہتے ہیں، اور جب کام نکلتا ہے تو جو امام صاحب ہوتے ہیں، مؤذن صاحب ہوتے ہیں، یا مسجد کمیٹی ہوتی ہے، وہ پھر ان کے حق میں فیصلہ دے دیتی ہے۔ جی وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا، ہم نے ان پر لازم کر دیا، کتبنا کا معنی کہ فردنا، ہم نے فرض کر دیا، علیہم کن پر، علی الیہودی، یہودیوں پر، کس میں، فی توراتی، تورات میں، صحیح ہے، سب کا مرجع انہوں نے کتبنا کا معنی بتا دیا، کتبنا بمعنی فردنا ہے، علیہم، ہم ضمیر کا مرجع کیا ہے، علی الیہود، یہود، فیہا، ہا ضمیر کا مرجع کیا ہے، فی التورات، ہم نے فرض کر دیا یہودیوں پر تورات میں، ان النفس بالنفس، جان کے بدلے جان، نفس ماخوذۃ، نفس جان لی جائے گی، جان لی جائے گی، بالنفس مقتولتن بہا، جان کے بدلے، جو جان قتل کی گئی ہے، مقتول بہا، جو قتل کی گئی جان ہے اس کے بدلے جان لی جائے گی، اذا قتلها بغیر حق، جبکہ قاتل نے اس جان کو بغیر کسی حق کے شرعی کے قتل کیا ہے۔ قاتل کو بھی تو قتل کیا جائے گا نا، جی سر اب جو قاتل کو قتل کرے گا قصاص کے طور پہ، جی تو اس کو تو قتل نہیں کریں گے نا، نہیں، اس کیونکہ کو نہیں اس نے کریں گے بغیر اس حق میں نہیں قتل کیا، جی بالکل بلکہ اس نے جس کو قتل کیا ہے اس پر حکم اس میں شرط الہی یہی تھا کہ اس کو قتل کیا جائے۔ جی سر والعین مفقودۃ، مفقوعۃ، آنکھ
نکال دی جائے گی، پھوڑ دی جائے گی، بالعینی آنکھ کے بدلے، والانف مجدوح ناک کاٹ دی جائے گی، بالانفی ناک کے بدلے، والاذن مقطوعۃ کان کاٹ دیا جائے گا، بالاذن کان کے بدلے، جی والسن دانت مقلوعۃ نکال دیا جائے گا، بسنی دانت کے بدلے، والجروح قصاص زخموں میں قصاص ہے، جروح جی ای ذات قصاص یعنی زخم جو ہیں وہ قصاص والے ہیں، صحیح، زخم جو ہیں وہ جی قصاص سر والے ہیں۔ وَهُوَ الْمُقَاصَةُ قصاص مقاصہ سے ہے، معناہو اس کا مطلب ہوتا ہے ما یمکن فیہ القصاص، یعنی جن چیزوں میں قصاص ممکن ہو، جن زخموں میں قصاص ہو سکتا ہے، برابری ہو سکتی ہے، اس میں قصاص ہوگا۔ وَإِلَّا فَحُكُمَةٌ عَدْلٌ اور اگر قصاص ممکن نہیں ہے تو پھر کسی عادل کا فیصلہ ہوگا، حکومت عدل، کسی عادل قاضی کا وہاں پہ فیصلہ لیا جائے گا کہ قصاص نہیں ہو سکتا، اب اس کے لیے کیا فیصلہ کریں۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، قانو لا یقتلون الرجل بالمراتی، لوگ مرد کو عورت کے بدلے قتل نہیں کرتے تھے۔ لوگوں کی عادت تھی زمانہ جاہلیت کے اعتبار سے کہ اگر مرد نے عورت کا قتل کیا ہے تو عورت کے بدلے مرد قتل نہیں ہوتا تھا۔ فنزلت جی سر فرماتے ہیں پھر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، قولہ النفس بالنفس، النفس بالنفس، یدلو یہ آیت مبارکہ دلالت کرتی ہے علی اس بات پر کہ ان المسلم یقتل بالذمی، مسلمان کو ذمی کے بدلے قتل کیا جائے گا، والرجل بالمراتی، مرد کو عورت کے بدلے قتل کیا جائے گا، والحر بالعبد، آزاد کو غلام کے بدلے قتل کیا جائے گا، نصب نافع و عاصم و حمزۃ المعطوفات کلہا، نافع، عاصم، حمزہ ان تینوں قاریوں نے سارے معطوفات کو نصب دیا، اسے ابھی جو ہم نے اوپر متن پڑھا اس میں سب پر نصب لگا ہوا ہے، النفس بالنفس، العین بالعین، والانف بالانف، والاذن بالاذن، تو ان سارے قاریوں نے جو ہے نصب پڑھا ہے۔ للعطف، عطف کی وجہ سے علی ما عمل ما عملت فیہ، عطف کی وجہ سے اس پر جس نے اس میں عمل کیا ہے، جو عامل فعل ہے، کہاں سے شروع ہوئی تھی بات؟ النفس بالنفس، جی کیا ہے؟ ان النفس یا ان نفس ہے، ان النفس ہے، تو انا نے جو عمل کیا تھا اس عمل کا سب پر عطف ہو گیا۔ اچھا وہ آگے انہوں نے بتا بھی دیا، ما عملت فیہ ان، عطف کی وجہ سے اس پر کہ جس میں انا نے عمل کیا تھا، ورفاہا علی، اور علی جو قاری ہیں انہوں نے
اس ان پر رفع پڑا ہے، للطفی علی محلی ان النفسا، النفسا کے محل پر عطف کی وجہ سے، محلن جو ہے وہ نفسا جو ہے وہ مرفوع ہے کیونکہ وہ مبتدا کے مقام میں، لأن معنی کیونکہ آیت مبارکہ کا معنی یہ بنتا ہے کتبنا علیہم النفس بالنفس، ہم نے ان پر فرض کیا تھا، مقرر کیا تھا جان کے بدلے جان، اجران لکتبنا مجرا کلنا۔ اچھا، النفس بالنفسی کب بنے گا؟ جب ہم لکتبنا کو کتبنا کو جو ہے وہ کلنا کے قائم مقام کر لیں۔ کلنا کے بارے میں جانتے ہیں؟ کلنا جو ہے کالا یقولو، کالا یقولو کے بارے میں نحوی اصول معلوم ہے؟ آواز آ رہی ہے؟ قوالا سے جو اسے جب کالا بنا یہ قاعدہ، نہیں، کالا یقولو یہ کے وہ بارے میں قوالا سے اسے جب کالا بنا یہ نہیں نہیں، کالا یقولو کے بارے میں نحوی اصول یہ ہے کہ اس کے بعد پورا جملہ بنتا ہے اور وہ جملہ پھر جو ہے مفعول بھی بنتا ہے کالا یقولو کا، بعد والے کو پورا جملہ جی بناتے ہیں۔ تو جب ہم یہ کالا کتبنا یقولو کو کا اپنا خاص ہے۔ کلنا کے قائم مقام کر لیں گے تو یہ آگے والا جو ہے پورا ایک علیحدہ سے جملہ بنے گا، تو اس اعتبار سے ہم جو ہے وہ النفسو جو ہے پہلا والا اس کو محل رفع میں رکھیں گے۔ وَنَسَبَ باقونا کلا، اور باقی جو قاری ہیں انہوں نے سب کو نسب دیا، ورفع الجروح، اور جروح کو رفع دیا، والأذن بسکون الزالی، اذن جو ہے یہ زال کے سکون کے ساتھ ہے، حیث کانا نافع والباقون بدمہا، جب یہ قرات نافع سے ہو اور باقی قاری جو ہیں وہ اذنی، الاذن بالاذنی، زال کے دمہ کے ساتھ پڑھتے۔ ہما لغتان، یہ دو لغتیں ہیں، یہاں کوئی اعراب کا مسئلہ نہیں ہے، اعراب تو آخری حرف پہ ہوتا ہے، جی یہ دو بولیاں ہیں، دو لغتیں ہیں، جیسا کہ السہت والسہت، لفظ سہت جو ہے یہ بھی اسی طرح دونوں دونوں طرح کے صیغوں میں موجود ہے۔ سہت سہت، فمن تصدق من اصحاب الحق بہی بالقصاص، تو حق والوں میں سے جو صدقہ کر دے، معاف کر دے قصاص کو، کس کو معاف کر دے؟ بہی بالقصاصی، قصاص کو صدقہ کر دے، عفان ہوں، معاف کر دے قصاص کو، فہو کفارۃ لہ، تو یہ معاف کرنا جو ہے یہ اس کے لیے کفارہ بن جائے گا۔ فتصدقوا بہ، قصاص کا معاف کر دینا، کہ قصاص کا صدقہ کر دینا، کفارتن کفارہ بنے گا، للمتصدقی صدقہ کرنے والے کے لیے، معاف کرنے والے کے لیے، بھی احسان ہی اپنے احسان کی وجہ سے اس کو صدقے کا ثواب ملے گا۔
اس کو صدقے کا اجر ملے گا۔ قال صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جی من نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تصدق بدم، جو خون صدقہ کر دے، خون معاف کر دے، فما دونہ ہو، یا اس سے کچھ کم، تو کانا کفارتن لہو من یوم ولدت امہ، تو وہ اس کے لیے کفارہ ہو جائے گا اس دن سے جس دن اس کی ماں نے اسے جنا تھا، جس دن اس کی ماں نے اسے پیدا کیا تھا۔ صحیح ہے جی؟ جی استاد۔ یعنی وہ گناہوں سے ایسا پاک ہو جائے گا جیسے اس دن تھا جس دن اس کی ماں نے اسے پیدا کیا تھا۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جو فیصلہ نہ کرے اس کے مطابق جو اللہ نے نازل کیا ہے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، وہی لوگ ظالم ہیں، گنہگار ہیں، بالامتناع عن ذالک، اس فیصلے کو روکنے کی وجہ سے، حکم الہی کو روکنے کی وجہ سے۔ چلیں یہاں پہ میں ختم کر رہا ہوں، پھر اگلی